الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. قابل صدر احترام صدر محترم، معزز ذمہ داران قوم ملت، اجلاس میں تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور ملک ہند کے قیوم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج 78 یوم آزادی ملک ہندوستان کی آزادی کی قربانیاں پیش کرنے والے غازیوں، جانبازوں، خراج تحسین اور ان کی خدمات و قربانی کو یاد کرنے کا سنہرا دن ہے. قومی جشن و کی تقریب کے طور پر پورے ہندوستان میں اس دن کو منایا جاتا ہے. اور ہندوستان ملکی فریضے کے طور پر آج 76 سالوں سے آزادی کا جشن مناتا آ رہا ہے. اس دن جگہ جگہ جشن آزادی کے عنوان پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ملکی پرچم یعنی ترنگا لہرایا جاتا ہے. لیکن آج ہمیں بلکہ تمام اقلیتوں کو آزادی کا لفظ بولتے غیر معمولی اجنبت محسوس ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جشن آزادی کا لفظ بے معنی غیر معقول ہو کے رہ گیا ہے، جس کی وجہ ہے ملک میں گزشتہ چند سالوں سے پیش آنے والے واقعات و حادثات، جن کے ذریعے صاف صاف نہ صحیح تو اشارتاً اس بات کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد نہیں ہوا، بلکہ یہ آزادی کے نام پر ملک ہند کے لیے ایک بدنما داغ ہے. اور جمہوریت کو، ہندوستان کے آئین کو ملک پر کلنک بتایا جا رہا ہے. ایک قسم کی سوچ کو لوگوں کی طرف سے ان جانبازوں اور شہیدوں کی قربانیوں کو بھلانے اور مٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج ایسے شک پسند لوگوں کو اس اسٹیج سے علی اعلان یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، اس ملک کے اندر لوگ اور ان جانبازوں کی پاک نسلیں ہیں، انہوں نے ایسے چالک و متکبر گورے کو دھول چٹائی ہے اور یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا اس حکومت کا سورج کبھی نہ غروب ہوگا. ایسے جابر و ظالم بھیڑیوں درندوں سے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نئی صبح آخری ہے، نئی شام آخری ہے، جہاں ہو ظلم کی کثرت وہ نظام آخری ہے. محترم سامعین کرام، آج اس سلح پاؤں اوسر پر ہندوستان کے مختصر تاریخ و داستان کو سنانا اور بتانا چاہتا ہوں. یہ مظلوم اتہاس ہے جس کو پورے ریپلین کے ساتھ آئند نسلوں کو بھلانے کی کوشش کی گئی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اصل آزادی کی جنگیں اور تحریکیں 1857 سے شروع ہوئی، جبکہ حقیقت تو اس سے منفرد ہے. لیکن افسوس آج ہماری مسلمان قوم بھی اپنے بڑوں اور جانبازوں کو فراموش کر چکی ہے. اسے خود پتہ نہیں کہ ایک صدی تقریباً 104 یا 105 سالوں تک ہماری ہی بڑوں نے انگریزوں سے جنگیں لڑی ہیں، ہماری ہی بڑوں نے ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ہماری ہی بڑوں نے مکمل قربانیاں دی ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے کوئی ہی نہ جانے بات کو سارا جانے ہے. محترم سامعین کرام، آج جو اس سنہرے پاؤں اوسر پر ہندوستان کی مختصر تاریخ و داستان کو سنانا اور بتانا چاہتا ہوں، یہ مظلوم اتہاس ہے جس کو پورے ریپلین کے ساتھ آج نسلوں کو بھلانے کی کوشش کی گئی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اصل آزادی کی جنگیں اور تحریکیں 1857 سے شروع ہوئی ہے، جبکہ حقیقت تو اس سے منفرد ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ مشترک کے طور پر سارے دھرموں کے لوگوں کی جدوجہد 1857 سے شروع ہوئی، لیکن در حقیقت انگریزوں کے ملک ہند میں آمد و رفت کا سلسلہ 1498 یہ قبل آزاد سے شروع ہوئی، جنہوں نے رفتہ رفتہ آگے چل کر 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کا بھیس پہن کر بنگال کی سرزمین پر رہنے کا ناپاک منصوبے کا آغاز کیا. ادھر سلطنت مغلیہ بھی کمزور ہوتی نظر آ رہی تھی کہ
اور 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصتی فرما گئے۔ ان سب کے باوجود جنہوں نے انگریز کے برے ارادوں کو بھاگا وہ مجدد البسانی ہے، جنہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ ان گوروں کا مقصد یہاں تجارت کرنا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ان کی بات سمجھ نہ آئی کہ اتنی دور سے آ کر اتنی مختصر سی جماعت اتنی بڑی حکومت پر کیسے قابض ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت، لیکن یہ مدھم سی چنگل جو لگی تھی بڑھتی چلی گئی اور جگہ جگہ پھر انگریز کے خلاف معرکے تیار کیے گئے اور ان سے کئی جنگیں ہوئی، جن میں 1754 میں علی بردی خان نے جنگ لڑی اور کامیاب رہے۔ 1757 میں علی بردی کا ناتی نواب سراج الدولہ نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا، لیکن اپنے ہی قوم کے میر جعفر اور اس جیسے غداروں کی وجہ سے پلاسی کے میدان میں شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کسی 4 گھنٹے میں 45,000 سپاہی 3,000 انگریز سے شکست کھا گئے۔ اور اسی طرح 1762 1763 اور 1764 میں سالوں سال تک کے قوم کے غریب رہلے ماج انگریز سے لڑتے رہے اور ظالم انگریز کے ظالمانہ فیصلوں پر ڈٹ کر مقابلے کرتے رہے۔ آپ کو علماء صادق اور پنجاب کے ظالمانہ مار کاٹ کا علم ہونا چاہیے کہ کس طرح کتنے ہی معصوموں کتنے ہی معذوروں عورتوں اور جانبازوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور جنت میں درجہ بلند فرمائے۔ اگر اس کا نمونہ اعلیٰ درجے میں کسی کو دیکھنا ہو تو آج فلسطین کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ حریت و آزادی کسے کہتے ہیں آج فلسطین کا بچہ بتا سکتا ہے۔ حریت و آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو، آزادی کیا ہوتی ہے تم کیا جانو، کہ جنگیں کیا ہوتی ہے تم بڑی طاقت اور غلامی کی جانتے ہو، تم بڑی حکومت کی غلامی جانتے ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، کہ ملک کا پاس تمہیں تانا ہو سکے گا کبھی، کہ ملک کا پاس تمہیں تانا ہو سکے گا کبھی، کہ اپنے ہرس کے بندے ہو تم، بے ضمیر ہو تم۔ عزیزان ملت، لیکن یہ مدھم سی چنگاری جو حضرت مجدد البسانی نے سلگائی تھی وہ بڑھتی ہوئی ملک کے کئی حصوں میں جلنی شروع ہو گئی، جس کا یہی نتیجہ ہے کہ 1799 میں سرنگا پٹم کا وہ جاباز مجاہد شیر ہند علی فتح خان، جسے ٹیپو سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے لمبے زمانے تک مختلف محاذ میں جنگیں لڑی مخالفین سے اور انگریزوں سے۔ مختصر یہ ہے کہ تقریباً 100 سال تک مسلمان ہی انگریزوں سے جنگیں لڑتا رہا، اور بعض مورخین فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ اور ادھر آگے چلتے ہیں کہ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیادی دیکھی گئی، جس نے ایسے بڑے بڑے بہادر اور جیالوں کو جنم دیا جن کی قربانیوں محنتوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن میں سے شیخ الہند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حفظ الرحمان سیو ہاروی، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ، اور ہمارے بھائیوں میں سے بھگت سنگھ، شیو راج رام گرو، رام پرساد بسمل، سکھ دیو، جھانسی کی رانی، مغل پانڈے کی اولادیں وغیرہ، مغل پانڈے کی اولادیں اور وغیرہ۔ اور اس کے آگے چلتے ہیں کہ ملک نے کئی تحریکیں رکھی، جن میں سے تحریک دیش گرمال، تحریک بھارت چھوڑو آزاد ہو بھارت، نمک آندولن وغیرہ کے ساتھ یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ ایک بار پھر دوسری شرپسند طاقتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں بھی نہ رہے کہ وہ آج کامیاب ہو جائے گا اپنے ناپاک منصوبوں میں، اسے پتا ہونا چاہیے کہ آج بھی ہندوستان میں اس جذبے کے ساتھ زندہ ہے جو بہادر شاہ سفر میں تھا، جب ان کے بچوں کے جسم ان کے سامنے تھالوں میں پیش کیے گئے اور کہا گیا دمدمے میں دم نہیں اب کھیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب دیگ ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تب سے لندن تک چلے گی دیگ ہندوستان کی۔ شہید اشفاق اللہ خان نے اپنی آخری اچھا ان الفاظ میں ظاہر کی کہ کوئی اچھا تو نہیں بس ایک آرزو ہے اتنی، رکھ دے ذرا کوئی تھا کہ وطن کفن پر۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں تیرا دشمن سمجھتا ہے تو نہ سمجھا اے مسلمان، تیرا دشمن سمجھتا ہے تو نہ سمجھا اے مسلمان، یہ تیروں بھال کے لاکھوں لشکر یہ ظلم و ستم کے طوفان، کیا چیز ہے تیرے بامقابل ایمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔